آپ نے یہ لائبریریاں دیکھی ہوں گی، ہر محلے میں آپ کو نظر آئیں گی۔ بچوں اور بڑوں کے ناول رکھے ہوئے ہیں جو بچوں کو کرائے پر پڑھنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ یہ جرم، قتل و غارت اور جنسی لذت کے ناول ہوتے ہیں۔ انہی لائبریریوں میں یہ ننگے ناول اور جنسی فعل کی ننگی تصویریں بھی ہوتی ہیں۔ مال دکاندار چھپا کے رکھتے ہیں، ان کا کرایہ زیادہ ہوتا ہے۔ لائبریریوں والے ان ناولوں کی اور تصویروں کی جھلک لڑکوں اور لڑکیوں کو دکھاتے اور خوب پیسہ کماتے ہیں۔ اب ان لائبریریوں کی تعداد اور زیادہ ہو گئی ہے، اور میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ 90% بچے اور نوجوان ان لائبریریوں کے در پردہ مستقل گاہک ہیں۔ یہ ناول اور یہ تصویریں ان کا جو حشر کرتی ہیں اسے آپ تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ یہ مجھ سے پوچھئے، میں تو اس سے پہلے ہی آوارہ ہو چکی تھی۔ میں نے ایسی لڑکیوں کو یہ ناول پڑھ کر بدکار ہوتے دیکھا ہے جو اچھے بھلے شریف گھرانوں کی بیٹیاں ہیں، اور یہ ناول کالجوں میں ہاتھوں ہاتھ گھومتے رہتے ہیں۔ برقع پوش شریف زادیاں بھی یہ پڑھتی ہیں، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ شریف رہ جائیں۔ ان میں جو ذرا دلیر ہوتی ہیں کسی نوجوان کے ساتھ دوستانہ کر لیتی ہیں، اور جو حجاب کی قیدی ہوتی ہیں وہ تصوروں میں جنسی تسکین حاصل کرتی ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہیں جو لڑکیوں سے طریقے سیکھ کر اپنے ہاتھوں سے آگ بجھاتی ہیں۔ میرا حشر دیکھ لیجئے، میں ایسا آئینہ ہوں جس میں آپ اپنے پورے معاشرے کا یہ ڈھکا چھپا رخ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک لڑکی کو طوائف بنانے کے لیے کئی عناصر کام کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہی عناصر دکھا رہی ہوں اور ثبوت کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر رہی ہوں۔ مجھ اکیلی پر لعنت بھیج کر یا سارے ملک میں چکلے بند کر کے آپ ملک کو بدکاری سے پاک نہیں کر سکتے۔ بدکاری صرف چکلوں اور دیگر اڈوں پر نہیں ہوتی، نئی تہذیب کے پردے میں گھروں میں بھی ہوتی ہے، کالجوں اور کیمپس میں بھی ہوتی ہے، ہوٹلوں اور باغوں میں بھی ہوتی ہے، کاروں میں ہوتی ہے، آپ کے ساتھ والی کوٹھی میں ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کی اپنی کوٹھی میں بھی ہوتی ہو۔ اگر آپ قوم میں عظمت دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو جو گوشے دکھائے ہیں ان کی طرف توجہ دیجیے۔ ان گوشوں کے علاوہ میں آپ کو چند ایسے چہرے بھی دکھانا چاہتی ہوں جو قوم کے کردار کا رونا روتے رہتے ہیں، نوجوانوں کی گمراہی پر آنسو بہاتے ہیں، لیکن یہ میں ہی جانتی ہوں کہ یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں۔ وہ عصمتوں کے محافظ نہیں، خریدار ہیں۔ میں بہت سے چہرے بے نقاب کروں گی۔ میری کہانی دل اور ذہن کو صاف کر کے سنیے۔ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ڈی ایس پی کے بیٹے کی میں اب دوست نہیں، داشتہ تھی، اور اس پر مجھے فخر تھا۔ جس فضا اور ماحول میں مجھے تعلیم و تربیت ملی تھی اس میں نمود و نمائش کو فیشن سمجھا جاتا تھا۔ میں نے اپنے رومان کے قصے اپنی سہیلیوں کو سنائے، اور میرے دوست نے اپنے دوستوں کو سنائے۔ وہ کیوں نہ سناتا؟ مجھ جیسی خوبصورت گرل فرینڈ کی وہ نمائش کیوں نہ کرتا؟ جب اس نے میری نمائش کی تو یہ اعلان تھا کہ میں چل نکلی ہوں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ چھٹی کے وقت ایک دو شہزادے اسکوٹر یا کار لا کر میرے راستے میں کھڑے ہو جاتے اور لفٹ پیش کرتے۔ میں وہ عورت تو تھی ہی نہیں جس کے متعلق شاعروں نے کہا ہے، دل مگر دیتی ہے عورت ایک بار۔ وہاں تو دل کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ میں ان کی لفٹ ٹھکرا دیتی تھی، جس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں ایک لڑکے کو دل دے بیٹھی تھی، بلکہ لفٹ ٹھکرانے میں مجھے لطف آتا تھا، فخر محسوس ہوتا تھا، اور میں انہیں یہ جتانا چاہتی تھی کہ میں اتنی سستی لڑکی نہیں ہوں جو صرف لفٹ کے لالچ میں تمہارے ساتھ چل پڑوں گی۔ میں دراصل اپنی قیمت مقرر کر رہی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوبصورت طوائف کی آپ بیتی جس کا نام ہے میں کسی کی بیٹی نہیں۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے، اور اس کہانی کے مصنف ہیں عنایت اللہ۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایک روز ایک لڑکی مجھ سے الجھ پڑی۔ بظاہر بات کچھ بھی نہیں تھی، اس کے بعد وہ ذرا سی بات پر مجھ سے لڑنے لگی۔ وہ میری کلاس فیلو تھی۔ آخر بات یہ کھلی کہ مجھ سے پہلے یہ میرے دوست کی دوست تھی، اور جب اس نے مجھے اپنی داشتہ بنا لیا تو اسے ٹھکرا دیا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرا دوست 2 اور لڑکیوں کا بھی دوست ہے۔ میں نے اس سے شکایت نہیں کی۔ دوسرے ہی دن میں نے اس جیسے ایک اور کار والے نوجوان کی لفٹ قبول کر لی۔ پھر وہی سلسلہ اس کے ساتھ چل پڑا جو پہلے دوست کے ساتھ چلتا تھا۔ اس نے یہ کرم کیا کہ مجھے میٹرک میں پاس کروا دیا، اور میں ایک ایسے کالج میں داخل ہو گئی جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں۔ وہاں داخلہ کسی خوش قسمت کو ہی ملا کرتا ہے، لیکن والد صاحب اور بھائی نے داخلہ دلوا دیا۔ میرا دوسرا بھائی کالج کے آخری سال میں تھا۔ رشوت کے زور پر اب ہمارا شمار امیروں اور ماڈرن لوگوں میں ہوتا تھا۔ میرا بھائی شہزادہ بن گیا تھا۔
اس میں جو تبدیلیاں آ رہی تھیں انہیں میں بہت اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جن راہوں پر وہ چل نکلا ہے ان راہوں پر اس کی چھوٹی بہن کئی منزلیں طے کر چکی ہے۔ مجھے اب گھر سے پیسے چرانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ بڑا بھائی بغیر مانگے دے دیا کرتا تھا، وہ نہ بھی دیتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کالج میں میری راہ میں پیسے اور تحفے نچھاور کرنے والے بہت تھے۔ اس کالج میں رشوت خور افسروں، سرگودے اور لائل پور کے زمینداروں اور جاگیرداروں اور خان صاحبوں اور وزیروں اور بڑے بڑے کارخانہ داروں کے بیٹوں کی کمی نہیں تھی۔ مشنری اسکول نے مجھے بڑے کام کے گر سکھا دیے تھے۔ لڑکے میری ہر ایک ضرورت پوری کرتے تھے۔ گھر والوں نے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں اور زیبائش کا سامان میں کہاں سے خرید کر لاتی ہوں۔ اب میں اتنی تجربے کار ہو چکی تھی کہ ان تحفوں، ہوٹلوں اور پکچروں کی دعوتوں کے عوض کسی کو اپنا جسم پیش نہیں کرتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ ہر ایک کو صرف تمہاری ہوں کا چکر دیے رکھتی تھی، اور اس کے ثبوت میں ہونٹوں سے ذرا ہونٹ لگا دیتی یا ذرا سی دیر کے لیے گلے لگ جاتی تھی۔ اس طرح میرے امیدوار تحفوں کی شکل میں بڑھ چڑھ کر قیمت پیش کرتے تھے۔ صرف میں ہی نہیں، کئی لڑکیاں ان شہزادوں کی تحفہ بازی اور عشق بازی کا نشانہ بنی ہوئی تھیں، اور وہ لڑکوں کو تھوڑی تھوڑی رومانی تفریح کروا کر ان سے خوب کھاتی تھیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آج کے دور میں جو لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ پڑتی ہیں وہ رومان بازی نہیں کرتی تو میں اس آدمی کو اندھا اور خود فریبی کا شکار کہوں گی۔ اس دوران پاکستان ترقی کے اس مرحلے میں داخل ہو گیا جہاں بڑے شہروں میں یورپی طرز کے وہ ہوٹل کھل گئے جو غالباً ہمارے ملک کے قانون سے آزاد ہیں، ورنہ اسلامی مملکت میں ایسے ہوٹل کبھی نہ کھلتے۔ ان ہوٹلوں میں مغربی طرز کے ڈانس شروع ہو گئے۔ ان کی دیکھا دیکھی چند ایک دیسی طرز کے شریفانہ ہوٹلوں نے بھی اپنی طرز بدل دی اور یورپی ہوٹلوں کے طور طریقے اختیار کر لیے۔ ان ولایتی اور دیسی ہوٹلوں میں تہہ خانے بن گئے جہاں پاکستانی لڑکیوں اور لڑکوں کو ولایتی ڈانس سکھائے جانے لگے۔ یہ تو سب جانتے ہوں گے کہ یہ ڈانس مرد اور عورت باہوں میں باہیں ڈال کر اور سینے سے سینہ ملا کر ناچتے ہیں۔ اس ڈانس میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ آپ اپنے دوست کے ساتھ ہی ناچیں گے۔ کسی بھی عورت کو کوئی بھی مرد اپنی باہوں میں لے کر ناچ سکتا ہے۔ انکار کو بد تہذیبی سمجھا جاتا ہے۔ آپ ان ہوٹلوں میں جائیں تو پاکستانی مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ بیوی اپنے خاوند کے سامنے کسی اور کے ساتھ چپکی ہوئی ناچ رہی ہے اور خاوند کسی اور کی بیوی کو سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ میں سیکنڈ ایئر میں تھی جب میرا ایک امیر زادہ دوست مجھے پہلی بار ایک یورپی ہوٹل میں لے گیا۔ وہاں میں اپنے جیسی کئی لڑکیاں دیکھ چکی تھی جو پاگلوں کی طرح مردوں کے ساتھ ناچ رہی تھیں، سگریٹ پی رہی تھیں اور چیخ چیخ کر کہے لگا رہی تھیں۔ آپ یقین کریں کہ میں نے پہلے روز 4 لڑکیوں کو دیکھا جو دھما چوکڑی اور بوسہ بازی کے بعد جانے لگیں تو برقعے اوڑھ کر گئیں۔ یہ شریف گھرانوں کی لڑکیاں تھیں جو جھوٹے بہانے تراش کر وہاں گئی ہوں گی۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان میں ہاسٹلوں میں رہنے والی لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ میں وہاں گئی تو کئی نوجوان میری طرف بڑھے۔ وہاں 20 کے قریب امیر زادے تھے۔ کمرہ بدبو سے بھرا ہوا تھا۔ اتنی ہی تعداد لڑکیوں کی بھی تھی۔ پہلے روز 8 نوجوانوں نے مجھے باری باری اپنی باہوں میں لے کر ڈانس کے ابتدائی قدم سکھائے۔ مجھے جو دوست ساتھ لے گیا تھا وہ ایک اور لڑکی کے ساتھ ہنس کھیل رہا تھا۔ میرا دوست میرے پاس آیا اور مجھے ایک سگریٹ سلگا کر دیا۔ میں نے کبھی سگریٹ نہیں پی تھی۔ 2-3 لڑکیاں میرے ارد گرد آن کھڑی ہوئیں۔ میرے دوست نے مجھے کان میں کہا انکار نہ کرنا اور انگریزی میں باتیں کرنا۔ میں نے سگریٹ کا کش لگایا تو سر چکرا گیا، کھانسی بھی آئی۔ ادھر سے کسی نے میرے ہاتھ کو کوکا کولا کی ایک بوتل دے دی۔ لڑکیوں کی حوصلہ افزائی پر میں نے ایک اور کش لگایا۔ دھواں اتنا بدبودار تھا کہ مجھے متلی آنے لگی۔ پھر ان سب کے اصرار پر کوکا کولا کے چند گھونٹوں کے ساتھ میں نے چند اور کش لگائے اور ذرا سی دیر بعد مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے ساری دنیا کی مسرتیں میرے سینے میں سمٹ آئی ہیں اور میں اڑ رہی ہوں۔ بدبو نہ رہی، متلی نہ رہی، جی میں ایک ہی بات آتی کہ ناچوں اور ناچتی ہی رہوں۔ دوسری لڑکیوں اور لڑکوں نے بھی سگریٹوں کے کش لگائے۔ میں نے دیکھا کہ وہ دھواں اندر لے جاتے تھے اور کچھ دیر کے بعد منہ اور ناک سے نکالتے تھے۔ سگریٹ نوشی کے بعد محفل میں نیا جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ مغربی موسیقی کے ریکارڈ بج رہے تھے اور ہم ناچ رہے تھے۔ اتنے میں ایک لڑکی نے مجھ سے پوچھا سگریٹ نے موڈ ٹھیک کر دیا ہے نا؟ مجھے کچھ شک سا ہوا۔ میں نے پوچھا سگریٹ میں کیا تھا؟ اس نے بتایا کہ سگریٹ میں چرس تھی۔ مجھے چرس سے پیار ہو گیا۔ اس نے مجھے طلسماتی دنیا دکھا دی تھی جو میں خواب میں بھی نہ دیکھ سکتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں والد صاحب کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے مجھے اس اسکول میں داخل کروایا تھا۔ پھر اپنے بڑے بھائی کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ماں باپ کو قائل کروایا تھا کہ ہم ایڈوانس لوگ ہیں
اس لیے لڑکی کو پردے میں نہ بٹھاؤ، اور میں نے اس لڑکی کا شکریہ ادا کیا جس نے مجھے وہ ناول دیا تھا اور مرد اور عورت کے جنسی اختلاط کی تصویریں دکھائی تھیں، اور میں اس دوست کی تو احسان مند تھی جس نے مجھے کار میں شہر سے دور ویرانے میں لے جا کر میرے سامنے سے وہ چٹان جسے شرم اور جھجک کہتے ہیں دور کر دی تھی۔ 1.5-2 گھنٹے کی دھما چوکڑی کے بعد میرے دوست نے مجھے اس سگریٹ کے 2-3 کش اور لگوائے جو وہ خود پی رہا تھا۔ نشہ بڑھ گیا۔ اس نے میرا بازو اپنے بازو میں لے لیا اور ذرا پرے لے جا کر ایک کمرے میں لے گیا۔ وہاں گدے والا پلنگ بچھا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا اور ذرا سی دیر بعد ہم پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے۔ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، میں تو چاہتی ہی یہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس ہوٹل میں ہر ایک انتظام موجود ہے۔ پھر میری شامیں اس ہوٹل کے تہہ خانے میں گزرنے لگیں۔ پھر میں وہاں کسی دوست کے بغیر چلی جاتی اور وہاں مجھے دوست مل جاتے۔ یہ ہوٹل ایسے ہیں کہ وہاں کوئی روپے پیسے والا ہی چائے کی پیالی پی سکتا ہے۔ میں حیران ہوئی کہ پاکستان میں اتنی دولت کہاں سے آ گئی ہے۔ ایک طرف جھگیاں بنتی اور پھیلتی جا رہی تھیں، اور دوسری طرف 1-1 2-2 کنال اور 1-1 2-2 ایکڑ کی وسعت میں محلوں جیسی کوٹھیاں بن گئی تھیں۔ لوگ 2 نوالے روٹی کے پیچھے پیدل بھاگتے دوڑتے نظر آتے، اور مشقت کے مارے ہوئے اس نیم فاقہ کش ہجوم میں سے کاریں زناٹوں سے گزر جاتی تھی۔ سوسائٹی غریب اور امیر میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایسے غریب اور مزدور ملک میں اس قسم کے یورپی ہوٹل جہاں دولت پانی کی طرح بہتی تھی عوام کی غربت کا منہ چڑھانے لگے تھے۔ مگر یہ بات میں آج کہتی ہوں، اس وقت جب میں ان ہوٹلوں میں مردوں سے بغل گیر ہو کر ناچا کرتی اور نشے والے سگریٹ پیا کرتی تھی، میں اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتے شرمایا کرتی تھی۔ وہاں اب یورپ اور امریکہ کے امیر زادے بھی آنے لگے تھے۔ ایک روز ایک امریکی نے مجھے اپنے ساتھ ڈانس کروایا۔ میں انگریزی خوب بول لیتی تھی۔ وہ میری شکل و صورت، قد بت اور زبان سے بہت متاثر ہوا، اور میں اسے صرف اس لیے متاثر ہوئی کہ وہ امریکی تھا۔ میرے پاؤں زمین پر ٹکتے ہی نہیں تھے۔ اس نے مجھے اعلیٰ قسم کی شراب پلائی، پھر مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس نے میرے جسم کے ہر حصے کی تعریف کی اور یہ بھی کہا کہ اگر میں اس کے ساتھ شادی کر لوں تو وہ مجھے امریکہ لے جائے گا۔ میں کچھ فیصلہ نہ کر سکی۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ شادی شدہ ہے، لیکن اس کی بیوی باتونی اور بھدی سی عورت ہے۔ اس طرح مجھے آسمان پر چڑھا کر وہ مجھے اس پستی میں لے گیا جس میں آج پڑی ہوئی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی نرم و گداز پلنگ پر کچھ وقت گزار کر میں نے فخر محسوس کیا تھا۔ میں آپ کو حقیقت بتاتی ہوں کہ پاکستانی لڑکیاں اور عورتیں یورپ اور امریکہ کے مردوں کو بہت پسند کرتی ہیں۔ میرا دوست مجھے اس قسم کے دیسی ہوٹلوں میں بھی لے جانے لگا۔ پاکستان کی نئی نسل اب جوک در جوک ان ہوٹلوں میں جانے لگی تھی۔ ان میں یورپ کے آوارہ نوجوان بھی ہوتے تھے جنہیں آپ ہپی کہتے ہیں۔ ان میں چند ایک تہذیب یافتہ اور شائستہ قسم کے غیر ملکی بھی ہوتے تھے جو ہمارے ساتھ چرس پیتے، ناچتے اور ہر قسم کی بدتمیزی میں ہمارا ساتھ دیتے تھے۔ ہم اپنے آپ کو یہ فریب دیا کرتے تھے کہ جو کام امریکہ کے مہذب لوگ کرتے ہیں وہ برا نہیں ہو سکتا۔ انگریزی تعلیم نے ہمارے ذہنوں کو انگریزی بولنے والی قوم کا غلام بنا رکھا تھا۔ ہم اپنے آپ کو ان پاکستانیوں سے برتر سمجھتے تھے جو ہماری طرح ماڈرن اور ایڈوانس نہیں تھے، مگر ٹھوکریں کھا کر یہ راز کھلا کہ ہم کم تری کی پستیوں میں رہتے تھے۔ میں آج محسوس کرتی ہوں کہ یہ جو غیر ملکی ہپی اور بظاہر شائستہ امریکی ہمارے ساتھ ناچا کودا کرتے تھے، اسی مقصد کے لیے یہاں بھیجے گئے تھے کہ پاکستان کی نئی نسل کو ذہنی، اخلاقی اور قومی لحاظ سے تباہ کر دیں اور بدکاری کے ایسے جراثیم پھیلائیں کہ نوجوان اپنے آپ کو مسلمان اور پاکستانی نہ سمجھیں۔ میں اخباروں میں پڑھا کرتی تھی کہ ہماری نئی نسل مغرب کے رنگ میں رنگی گئی ہے اور بے حیائی وبا کی طرح پھیل رہی ہے۔ مسجدوں کے لاؤڈ سپیکروں کی چیخ و پکار بھی بڑھتی جا رہی تھی، اور اسی رفتار سے نئی پود میں بے حیائی اور آوارگی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہم نوجوان لڑکیاں امیر زادوں کی کاروں میں چیخ چیخ کر کہے لگاتی، قوم کی نظروں کے سامنے سے زناٹے سے گزر جایا کرتی تھی، مگر ہمیں کسی نے بھی نہ روکا، کسی نے بھی نہ ٹوکا۔ اب جا کے ان ہوٹلوں میں دیکھو، اب پہلے سے کہیں زیادہ تعداد میں ہماری نئی نسل چرس، شراب، ہپیزم، ناچ، ہلڑ بازی اور بدکاری میں تباہ ہو رہی ہے۔ اگر وہاں اب پاکستان کے ان لڑکوں اور لڑکیوں کو دیکھیں تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ پاکستانی نہیں، یہ تو سمندر پار کی کوئی جنگلی نسل ہے جو اتنے قیمتی کپڑے پہن کر ہمارے ملک میں اخلاقی تباہی پھیلانے کے لیے آ گئی ہے۔ یہ ہماری نئی نسل ہے جو پاکستان میں ہی امریکن بن گئی ہے۔ میں آپ کو ان لڑکیوں کے اتے پتے نہیں بتا سکتی جو امریکن بن کر آج پاکستان کی سڑکوں پر اور نہ جانے کہاں کہاں ذلیل و خوار ہوتی پھر رہی ہیں۔ میں اپنی سنا سکتی ہوں، اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھوں گی۔ میں 3rd ایئر میں دوبارہ فیل ہوئی
جس کا مجھے کوئی غم نہ تھا۔ میں ابھی کالج میں ہی رہنا چاہتی تھی۔ میرے رشتے کے لیے پیغامات آنے لگے، مجھے ان میں سے ایک بھی پسند نہیں تھا کیونکہ میں آزاد رہنا چاہتی تھی۔ والد صاحب کو ایک گھرانہ پسند آ گیا اور انہوں نے بات پکی کر دی۔ میں نے ماں سے صاف کہہ دیا کہ میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ ان لوگوں نے یہ شرط بھی عائد کی تھی کہ لڑکی پردے میں بیٹھے گی۔ اپنے امیدوار کو میں جانتی تھی کہ شریف آدمی ہے، میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ البتہ اس گھر میں روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ایک روز میں نے یہاں تک ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے امیدوار کو راستے میں کہیں روک لوں گی اور اسے کہہ دوں گی کہ جناب کوئی اپنے جیسا رشتہ ڈھونڈ لیں اور مجھے معاف کریں، مگر میرے سارے ارادے خاک میں مل گئے۔ میں اپنے آپ کو تمام بندھنوں سے آزاد سمجھتی تھی اور یہ بھول ہی گئی تھی کہ انسان قدرت کے قانون کا قیدی ہے۔ یہاں خطا کی سزا بھی ملتی ہے۔ اس سزا کا مجھے احساس اس روز ہوا جس روز مجھے بڑی زور کی ابکائی آئی۔ جی اتنا متلایا کہ سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ میں نے اپنی جیسی ایک سہیلی سے بات کی تو اس نے کہا، میں نے تمہیں کئی بار کہا تھا کہ احتیاط کرنا۔ میرا خیال تھا کہ تم بچی نہیں ہو، کچھ احتیاط تو ضرور کر رہی ہوگی۔ اس نے ٹھیک کہا تھا۔ ہوٹلوں میں جمع ہونے والی 3-4 تجربے کار لڑکیوں نے مجھے خبردار کیا تھا کہ نشے میں کہیں اندھی نہ ہو جاؤں۔ انہوں نے گولیاں بتائی تھیں اور 2 اور طریقے بھی بتائے تھے۔ میں ان پر عمل کرتی رہی، مگر میرا ایک دوست بہت ہی خود سر اور وحشی تھا۔ وہ کسی احتیاط کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ یہاں میں آپ کو اپنے معاشرے کی ایک اور بدعت بتا دیتی ہوں۔ ہمارے ملک میں خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں کی کھلم کھلا پبلسٹی نے بدکاری میں بہت اضافہ کیا ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکی کو ماں بننے کا خطرہ بدکاری سے باز رکھتا ہے، مگر سرکاری طور پر خاندانی منصوبہ بندی کے جو مراکز کھول دیے گئے ہیں، وہاں سے کوئی بھی لڑکی اپنے آپ کو شادی شدہ ظاہر کر کے احتیاط کا سامان اور ہدایات لے سکتی ہے۔ احتیاطی تدابیر کا ذکر سرکاری اشتہاروں میں اور لٹریچر میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور دوا فروشوں کی دکانوں پر ضروری ادویات اور سامان کی اتنی کھلی نمائش ہوتی ہے کہ اب نوجوان لڑکیاں بھی یہ چیزیں خریدنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی۔ خاندانی منصوبہ بندی کے سرکاری مراکز میں کام کرنے والی عورتیں مجھ جیسی لڑکیوں کو یہ سامان چوری چھپے لا کر دیتی اور پیسے کماتی ہیں۔ ہم جو لڑکیاں ہوٹلوں میں یا راتوں کو دوستوں کے ساتھ کاروں میں شہر سے دور جایا کرتی تھی، ایسا سامان اپنے ساتھ رکھا کرتی تھی، مگر 2-4 بار نشے میں اور اپنے دوست کی بے صبری کی وجہ سے احتیاط نہ ہو سکی، جس کا نتیجہ میرے سامنے آ گیا۔ میری سہیلی نے مجھے گولیاں دیں، اپنے دوست کو بتایا تو اس نے 2 انجیکشن لگوائے۔ ان دوائیوں کا صرف یہ اثر ہوا کہ دل ڈوبنے لگتا اور چکر آنے لگتے تھے۔ میری اندر کی حالت نہ بدل سکی۔ وقت مختلف دوائیاں استعمال کرتے ضائع ہو گیا۔ میرے دوست نے مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کا پتہ دیا۔ وہ خود ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ آپریشن میں جتنا خرچ آئے گا وہ خود دے گا۔ پیسوں کی تو میرے پاس بھی کمی نہیں تھی۔ میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ اس کا حال حلیہ اور انداز بتا رہا تھا کہ وہ کسی پہلو لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے۔ اس نے شاید میرے چہرے سے بھانپ لیا تھا کہ میں کیوں اس کے کلینک میں داخل ہوئی ہوں۔ مجھ جیسی کئی اس کے ہاتھوں سے نکل چکی ہوں گی۔ مجھے دیکھ کر یوں مسکرائی جیسے مجھے پہلے سے جانتی ہو۔ میں نے ذرا جھجک کر اور قدرے ہکلا کر بات کی تو اس نے شگفتہ سے لہجے میں کہا، میں سمجھ گئی ہوں تم بن بیاہی ماں بننے والی ہو، شادی شدہ تو نہیں ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ 2-3 منٹ کے بعد باہر آئی اور بولی، ڈاکٹر صاحب ایسا کام نہیں کیا کرتے، میں نے انہیں راضی کر لیا ہے۔ وہ جیسے کہیں ویسے ہی کرنا، اگر بگڑ گئے تو انکار کر دیں گے۔ تم جانتی ہو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ذرا سی دیر کی تکلیف ہوگی۔ میں ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ اس نے مجھے اپنے قریب اسٹول پر بٹھا کر میرے پیٹ کو دبا کر دیکھا اور پوچھا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ میں نے بتایا کہ 1.5 مہینہ ہو گیا ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے ڈانٹے گا اور واز شروع کر دے گا، لیکن اس نے بڑے پیار سے کہا، تمہاری خوبصورتی اور جوانی پر ترس آتا ہے، ورنہ میں نے ایسا کام کبھی نہیں کیا۔ یہ جرم ہے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میں جیل چلا جاؤں گا۔ تو کیا اس میں جان کا خطرہ ہے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ بالکل نہیں، اس نے کہا، صرف 5 منٹ لگتے ہیں، ذرا سی تکلیف ہوگی، پھر یوں محسوس کرو گی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ میں ڈرتا اس لیے ہوں کہ یہ کام قانون کے خلاف ہے۔ میں نے جھک کر اس کے گھٹنے پکڑ لی اور میرے آنسو نکل آئے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں منت سماجت کرتی رہی۔ اس نے اٹھ کر اندر سے دروازے کی چٹخنی چڑھا دی اور مجھے ایک پردے کے پیچھے لے جا کر دیوان پر لٹا دیا۔ کہنے لگا، میں ذرا معائنہ کر لوں پھر کچھ بتاؤں گا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میری شلوار کھول کر نیچے کر دی۔ میں اسے معائنہ سمجھتی رہی۔ اس نے کہا، 500 روپے دے سکتی ہو؟ ابھی دے سکو گی؟ ابھی تو نہیں دے سکوں گی، میں نے کہا، اور ذرا جھجکتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا، 500 تو خاصی زیادہ رقم ہے۔ نہیں دے سکو گی؟
2-3 قسطوں میں آسانی سے دے سکوں گی۔ میں علاج بھی تو 2-3 قسطوں میں ہی کروں گا۔ اس نے عجیب سی مسکراہٹ سے کہا، تم بذات خود 5,000 روپے کی فیس ہو۔ میں نے تو اپنی فیس صرف بتائی ہے، مانگی تو نہیں۔ پریشان نہ ہو، اتنی حسین لڑکی کو میں تباہ نہیں ہونے دوں گا۔ پھر اس نے اتنی پیاری باتیں کی کہ میری ساری گھبراہٹ دور ہو گئی۔ اس نے میرا حوصلہ بڑھا دیا اور ہنس کر بولا، فیس کی پہلی قسط وصول کر لیتا ہوں۔ میں ابھی لیٹی ہوئی تھی اور شلوار باندھی نہیں تھی۔ اس نے دیوان پر چڑھ کر مجھ سے وہ فیس وصول کر لی جو میرے لیے نئی بات نہیں تھی۔ میں نے اسے روکا نہیں، میں مصیبت میں مبتلا تھی، میں نے برا بھی نہیں مانا۔ اس نے مجھے ایک گولی کھلا دی، ایک رات کو کھانے کے لیے دی اور کہا کہ کل اسی وقت آ جانا۔ دوسرے دن گئی، اسی دیوان پر لٹا کر اس نے پھر معائنے کے بہانے میری شلوار نیچے سرکا دی اور ایک اوزار سے معائنہ کیا۔ پھر میرا حوصلہ بڑھایا اور ہمدردی کی باتیں کرتے کرتے وہ مسیحا سے شیطان بن گیا اور میرے جسم سے فیس کی ایک اور قسط وصول کر لی۔ اس نے مجھے ایک انجیکشن دیا اور اگلے روز پھر آنے کو کہا۔ مسلسل 6 روز اس نے میرے ساتھ بدکاری کی اور کہا کہ ایک انجیکشن مل نہیں رہا، کل کہیں نہ کہیں سے تلاش کر لوں گا۔ میں رو پڑی اور اس کے پاؤں پکڑ کر منت کی کہ کوئی علاج کرے۔ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ وہ میرے ساتھ کھیلنے کے سوا کچھ بھی نہیں کرے گا۔ میں نے اس شام اپنے دوست سے بات کی تو اس نے بے رخی برتی۔ میں نے کہا، یہ تمہاری کرتوت ہے اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اب بھاگو نہیں۔ یہ صرف میری کرتوت نہیں، اس نے بگڑ کر کہا، اور جس کے ساتھ کاروں میں جاتی رہی ہو ان سے بھی پوچھ لو کہ تمہارے پیٹ میں کس کی کرتوت رنگ لے آئی ہے۔ اور وہ پرے چلا گیا۔ میری ماں بھانپ گئی اور وہ سمجھ گئی کہ بیٹی کاروں کی سواری کی کیا قیمت ادا کرتی رہی ہے۔ شاید اس نے دل میں اعتراف کر لیا تھا کہ مجھے اس حال تک پہنچانے میں اس کا بھی ہاتھ ہے۔ اس نے مجھ سے 1-2 باتیں پوچھی جو میں نے بتا دیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا، جہاں رشتہ دیا ہے وہاں دن مقرر کر دو، کوشش کرو کہ 3-4 دنوں تک شادی ہو جائے۔ یہ میرا وہی امیدوار تھا جو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ میرے گناہوں نے مجھ سے ہتھیار ڈلوا دیے اور میں نے تہیہ کر لیا کہ اس آدمی کی ہر شرط قبول کروں گی، برقع پہنوں گی، پردوں میں بیٹھوں گی، باورچی خانے میں قید ہو جاؤں گی اور مغرب کے کلچر کے حسین فریب پر لعنت بھیجوں گی۔ میرے دوست نے اور اس ڈاکٹر نے مجھے اس جھوٹی چکا چوند سے متنفر کر دیا تھا۔ میرے گناہوں نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا تھا۔ میری ماں نے میرا یہ فیصلہ سنا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے میرے والد صاحب کو اصل بات تو نہ بتائی، یہ خوشخبری سنائی کہ میں شادی کے لیے راضی ہو گئی ہوں۔ والد صاحب نے فوراً جا کر دن مقرر کر دیے۔ میں چاہتی تھی کہ اسی روز بارات آ جائے، مگر 10ویں روز آئی۔ مجھے ایسی گولیاں مل گئی تھیں جن سے ابکائیاں رک گئی تھیں۔ میں یہ 10 روز گھر سے نہیں نکلی۔ میں چرس، ہیروئن اور شراب کی بھی نشئی ہو گئی تھی۔ آوارگی اور عیاشی بھی نشے کی ضرورت اختیار کر چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ نشے چھوٹتے نہیں، لیکن میں نے جو تجربہ کیا ہے وہ بہت ہی مختلف ہے۔ میں نے گھریلو زندگی میں واپس آ جانے کا تہیہ کر لیا اور باہر نہ گئی۔ خالی سگریٹ تک نہ پیا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ میں نے اپنے مزاج میں کوئی تلخی محسوس نہیں کی۔ محض ارادہ تھا اور نیت کی پختگی میں نے جو ٹھوکر کھائی تھی وہ مجھے راہ پر لے آئی۔ مگر ایک یہ ڈاکٹر تھا جو سیدھے راستے کی چٹان بن گیا۔ اگر وہ میرا کیس لینے سے انکار کر دیتا تو مجھے افسوس نہ ہوتا۔ اس نے مجھے فریب دیا اور میری مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ سینے میں انتقام کا شعلہ بھڑکتا تھا جو مجھے ہی جلا کر سرد ہو جاتا تھا۔ ایک بار میں نے یہ بھی سوچا کہ ڈاکٹر کے گھر کا پتہ معلوم کر کے اس کی بیوی کو جا کے بتاؤں کہ تمہارا خاوند ڈاکٹر نہیں، ڈاکو ہے، عصمتوں کا لٹیرا ہے۔ مگر میرے اپنے گناہ مجھے شرمسار کر کے میرا غصہ ٹھنڈا کر دیتے تھے۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ مجھ جیسی کئی گناہگار لڑکیاں مسیحائی کے جال میں جا پھنسی ہوں گی۔ ان 10 دنوں میں مجھے جو سوال پریشان کرتا رہا وہ یہ تھا کہ اپنے خاوند کو اپنے متعلق سب کچھ بتا دوں اور قرآن ہاتھ میں لے کر اسے یقین دلاؤں کہ میں شریف اور وفادار بیوی بن کر دکھاؤں گی۔ یہ تو میں نے دل میں قسم کھا لی تھی کہ میں شریف، پردہ نشین اور وفادار بیوی بنوں گی، مگر مجھ میں اعتراف گناہ کی جرت نہیں تھی اور میں ایسی جرت کے نتائج سے ڈرتی تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ کیا میرا گناہ جو میری کوکھ میں پرورش پا رہا تھا چھپا رہ سکے گا؟ میرے ارادے اور میری قسم اس کچے دھاگے سے لٹک رہی تھی۔ میرا کوئی ہمراز نہیں تھا۔ ماں میری حالت پہچان گئی تھی مگر اس سے میں نے کوئی مشورہ نہیں لیا۔ اس نے بھی اس کے متعلق کوئی بات نہ کی۔ پھر وہ رات آئی کہ میں حجلہ عروسی میں بیٹھی دلہے کا انتظار میں تھر تھر کانپ رہی تھی اور میرے آنسو بہے جا رہے تھے، اور جب دلہا کمرے میں داخل ہوا تو اقبال جرم کی جو ذرا سی ہمت باندھی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ ایک ایک لمحہ گھنٹے گھنٹے جتنا طویل تھا۔ مجھے یہ دکھ تھا
کہ یہ شخص مجھے نئی نویلی کنواری دلہن سمجھ رہا تھا۔ میں اس کے لیے کتنا بڑا فریب بنی ہوئی تھی، لیکن میں ایسا حسین فریب تھی کہ وہ کچھ بھی نہ جان سکا۔ اس میں میری ایکٹنگ کا کمال بھی تھا۔ اسے ذرا بھر شک نہ ہوا کہ میں ایسی کئی شادیاں کاروں میں، ہوٹلوں کے ٹھنڈے کمروں میں اور باغوں کے تاریک گوشوں میں کر چکی ہوں۔ میری ازدواجی زندگی کی بھی صبح طلوع ہوئی تو دلہا نے ایسی بھولی بھالی باتیں کی جن سے میں جان گئی کہ بیچارہ سیدھا سادہ آدمی ہے اور اسے مجھ پر کوئی شک نہیں ہوا۔ اس کی عمر 28 سال کے قریب تھی اور میں اس کی زندگی میں پہلی لڑکی تھی۔ میری عمر 22 سال تھی اور وہ میری زندگی میں پہلا مرد نہیں تھا۔ میں جو کچھ جانتی تھی اس کا اسے عشر عشیر بھی معلوم نہیں تھا۔ مجھے اس کی سادگی پر ترس آیا اور میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ یہ شخص یا تو اتنا سادہ ہے کہ عورت کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا، یا اسے میرے ساتھ اس قدر شدید محبت ہے جس نے اس کی زبان اور آنکھیں بند کر دی ہیں۔ دونوں میں سے جو بھی صورت تھی، مجھے یہ آدمی اس قدر پیارا لگا کہ میں نے تمام عمر اس کی غلامی میں اس کے حکم اور خواہشات کے مطابق گزارنے کا پختہ عزم کر لیا۔ میں نے اس میں جو خلوص اور بے ساختگی دیکھی، اس کی لذت سے میں ناآشنا تھی۔ خدا کی قسم، مغرب کی بے حیا تہذیب میں مجھے ایک لمحے کے لیے بھی ایسی روحانی لذت نہیں ملتی تھی۔ وہاں جو کچھ تھا اور جو کچھ ہے، اس کا تعلق جسم تک محدود ہے۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ برقعوں میں لپٹی ہوئی وہ سیدھی سادی لڑکیاں جو ایک خاوند کی ہو کے رہ جاتی ہیں، کتنی خوش نصیب ہیں۔ میں انہیں حقیر سمجھا کرتی تھی، لیکن وہ عظیم ہیں۔ میرا دلہا میری محبت میں اور میری خوبصورتی میں ایسا اندھا ہوا کہ اسے میری اندرونی حالت کا بالکل پتہ نہ چلا۔ اسے شک تک نہ ہوا کہ میں جس پہلے بچے کو جنم دوں گی اس کا باپ وہ نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مجھے بھی علم نہیں تھا کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ کبھی کبھی یہ خیال مجھے لہو کے آنسو رلاتا تھا کہ میں ساری عمر اپنے اتنے پیارے خامن کو ایک دھوکے میں ڈالے رکھوں گی اور یہ دھوکہ میرے ضمیر میں کانٹے کی طرح اترا رہے گا، مگر خدا نے میرے خامن کو اس دھوکے سے جلد ہی آزاد کروا دیا۔ وہ اس طرح کہ شادی کے تیسرے چوتھے روز ہی میری ساس اور میرے دلہا کی ایک خالہ بھانپ گئیں کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میری حالت کے علاوہ ان کے پاس یہ ثبوت بھی تھا کہ میرے والد صاحب نے اچانک بڑی عجلت میں دن مقرر کیا تھا۔ اس سے پہلے میرے سسرال والے 2 بار دن مقرر کرنے میرے گھر گئے تھے، لیکن والد صاحب اور میری ماں نے ٹال دیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ میں رضامند نہیں ہو رہی تھی۔ اب میری حالت دیکھ کر انہیں شک ہوا کہ دن اتنی جلدی جو مقرر کیا گیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں باہر کہیں جھک مار چکی ہوں۔ میری ساس نے ایک بوڑھی اور تجربہ کار دائی کو بلا لیا۔ اس نے مجھے اچھی طرح دیکھا۔ اگر وہ اکیلی ہوتی تو میں اسے منہ مانگی رشوت دے کر اپنی مرضی کی بات کہلوا لیتی، اور بچے کی پیدائش کے وقت دائی کو مزید رقم دے کر کہلوا دیتی کہ بچہ 7 ماہ کا پیدا ہوا ہے۔ مگر ساس میرے کمرے میں میرے سر پر کھڑی رہی۔ دائی نے مجھے دیکھ کر عجیب سی نظروں سے میری ساس کی طرف دیکھا۔ دونوں باہر نکل گئیں۔ ساس نے مجھے کچھ بھی نہ کہا۔ رات کو خامن میرے کمرے میں نہ آیا۔ دوسرے دن میرے بلانے پر بھی میرے ساتھ بات نہ کی۔ 2 روز بعد ساس نے مجھے میرے گھر بھیج دیا۔ چند دنوں بعد میری ساس اور خامن کی خالہ میرے گھر آئیں، میری ماں کو کمرے میں لے گئیں۔ معلوم نہیں کیا باتیں کرتی رہیں۔ بہت دیر بعد وہ دونوں کمرے سے نکلیں اور چلی گئیں۔ میں کمرے میں گئی تو ماں رو رہی تھی۔ میں سمجھ گئی۔ اس نے بین کی اور مجھے برا بھلا کہا۔ شام کو والد صاحب گھر آئے تو ماں نے انہیں بتایا۔ والد صاحب کمرے سے نکلے تو مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھا اور ننگی گالیاں دی۔ ان کے منہ سے میں نے ایسی گالیاں پہلے کبھی نہیں سنی تھیں۔ اور وہ میری ازدواجی زندگی کا 15واں روز تھا جب مجھے طلاق مل گئی۔ ماں نے غصے میں کہا کہ حق مہر اور ماہوار خرچ کا تقاضا کریں گے۔ میں بول پڑی۔ میں نے کہا کہ نہیں، طلاق کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ میں حق مہر اور خرچ نہیں لوں گی۔ ان لوگوں نے یہ شرافت کی کہ میرے والدین کا دیا ہوا تمام زیور اور کپڑے اور دیگر سامان واپس بھیج دیا۔ 4 دیواری کی دنیا میں یہ بات معمولی نہیں تھی۔ ہم لوگ، یعنی میرا سارا خاندان، جو اپنے آپ کو امیر، ایڈوانس اور محلے برادری میں برتر سمجھتا تھا، زمین پر آ رہا۔ میں جو پاکستان میں ہی امریکن بن گئی تھی، قابل نفرت پاکستانی لڑکی بن گئی، جسے خامن نے 15ویں ہی روز بدکاری کے الزام میں طلاق دے دی تھی۔ محلے کی عورتیں ہماری ہمدرد بن کر ہمارے گھر آنے لگیں، مجھے گھور گھور کر اوپر سے نیچے تک دیکھتیں، میری سسرال کو برا بھلا کہتیں اور باہر جا کر مجھے اور میرے خاندان کو خوب ذلیل اور رسوا کرتیں۔ میں سب کے لیے تماشا بن گئی۔ والد صاحب نے میرے ساتھ بات کرنا چھوڑ دی۔ میرے ہاتھ کا پانی حرام قرار دے دیا گیا۔ کبھی مجھے دیکھتے بھی تو قہر سے بھری ہوئی نظروں سے دیکھتے۔
وہی بھائی جنہوں نے برقعے کا مذاق اڑایا تھا، مجھے پردے میں بٹھانے کی مخالفت کی تھی اور مجھے آزاد اور ماڈرن ہو جانے میں مدد دی تھی، میرے دشمن ہو گئے۔ چھوٹے بھائی نے ایک روز مجھے پیٹا بھی۔ بڑا بھائی بات بات پر مجھے ڈانٹنے لگا۔ محلے کی ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو میرے پاس آنے سے روک دیا۔ میں تنے تنہا رہ گئی۔ راہ راست پر آنے کی قسم چکنا چور ہو گئی۔ ساری عمر خامن کے غلام رہنے کے ارادے ٹوٹ پھوٹ گئے۔